طالب علم تھا ایک ایران میں. وہ شخص کیا کام کیا کرتا تھا؟ مدرسہ میں بہت سارے طالب علم تھے. یہ شخص جو یہ بندہ تھا یہ بچوں کے کمروں کی صفائی کیا کرتا تھا. صفائی کرنا، برتن دھونا، باتھ روم صاف کرنا. اس دور میں موٹر نہیں تھی، نلکے نہیں تھے، پانی کی اس طرح سے سہولتیں نہیں تھیں، تو باتھ روم کے اندر کنویں میں سے پانی بھر کے لانا، وہاں پر رکھنا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی شاگرد، دینی طالب علم جو ہے وہ باتھ روم سے ہو کے جاتا تھا تو یہ فوراً جا کے اس کی صفائی کرتا تھا باتھ روم کی. اور جہاں بھی جس کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کے برتن دھونے والے پڑے ہیں وہ دھونے ہیں، کچھ بھی ہے، ہر لمحہ دینی طالب علموں کی اس نے خدمت کرنی ہے. ہر وقت کبھی صفائی ہے، کبھی کچھ ہے. اتنا بڑا صحن ہے وہ بھی صاف کرنا ہے مدرسہ کا. ایک دن بہت سردیوں کی راتیں ہیں، یہ اپنے کمرے میں شخص سویا ہوا ہے اور کوئی طالب علم ہے، اس کو رات میں جاگ آ جاتی ہے. جیسے ہی وہ اٹھتا ہے، وہ اٹھ کے جب واش روم جو تھے وہ کافی دور تھے، وہ اٹھ کے اس طرف جا رہا تھا باتھ روم کی طرف. جاتے جاتے راستے میں اس کام کرنے والے شخص کا کمرہ تھا اور وہ دروازہ اندر سے بند تھا، اندر سے جو لاک کنڈی لگی ہوئی تھی، بالکل اندر نہیں جا سکتا تھا. یہ کہتے اسٹوڈنٹ، یہ طالب علم کہتے ہیں میں جا رہا تھا اور جب میں جا رہا تھا میں نے اچانک محسوس کیا ہر طرف بہت زیادہ اندھیرا ہے. ایسے تو نہیں تھا جیسے آپ بلب جلتے ہیں یا ٹیوب لائٹ جلتی ہیں. میں چھوٹا سا چراغ لے کے جا رہا تھا باتھ روم کی جانب. میں نے محسوس کیا کہ راستے میں آدھی رات کے بعد فجر سے پہلے کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں. جب میں نے ذرا محسوس کیا تو یہ جو ہمارا کام کرنے والا تھا اس کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھی. نہ صرف آوازیں آ رہی تھی، جب میں رکا تو میں نے محسوس کیا اس کے کمرے کے دروازے سے کہیں سے روشنی، جہاں سوراخ تھے وہاں سے روشنی آ رہی تھی اور اس قدر روشنی تھی کہ میری آنکھیں چدیا گئی. میں نے دیکھنا بھی چاہا تو اندر سے مجھے کچھ نظر نہیں آیا. کہتے چونکہ مجھے حاجت ضروری تھی اس لیے میں جلدی سے آگے چلا گیا اپنی حاجت پوری کر کے. جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ اب نہ وہ روشنی ہے، نہ اس طرح سے آوازیں آ رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اب میں کیا کروں؟ پھر میں نے اس کے دق الباب کیا، میں نے دروازہ کھٹکایا. وہ شخص باہر آیا. کیا کام کرتا تھا؟ صفائی کرتا تھا، جھاڑو لگاتا تھا، باتھ روم صاف کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کے کپڑے دھوتا تھا اور پانی بھر کے لا کے برتن میں رکھتا تھا. سب کچھ یہ کام کرتا تھا. وہ شخص باہر آیا. اس نے کہا، میں نے اس کو پوچھا کہ کون تھا ابھی تمہارے کمرے میں؟ اس نے کہا کہ میرے کمرے میں تو کوئی نہیں ہے، آ کے دیکھ لو. کہتے نہیں ایسے نہ کہو، میں نے ابھی دیکھا ہے. بہت زیادہ روشنی بھی تھی، باتوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی. مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ. اس کو ہاتھ سے کلائی سے پکڑ کے اندر لے جا کے دروازہ بند کر کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے اس کے پاؤں میں بیٹھ کے کہتا ہے، دیکھو یہ میرا راز تھا، تمہیں پتہ چل گیا، اب باقی دوسرے بچوں کو نہیں بتانا. وہ جو شخصیت میرے کمرے میں بیٹھی تھی وہ امام زمانہ تھے اور میں وہ ہوں. یعنی کیا سمجھانا چاہتی ہوں؟ امام زمانہ کی اس وقت پوری کیبنٹ ہے. امام زمانہ کی جیسے ایک دفتر ہوتا ہے، اس میں ایک بندہ جو ہے وہ کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے، ایک پی ایم ہوتا ہے، ایک اس طرح سے سارے کام بانٹے ہوتے ہیں. ایک اسکول کا آفس لے لیں، کسی بھی جگہ پر، گھر میں بھی اگر دیکھیں ایک ماں ہے وہ لیڈر ہے اور باقی بچوں کو انہوں نے ذمہ داریاں ماں نے بانٹی ہوتی ہیں، باپ نے باہر کے کام کرنے ہیں. اس طرح سے امام کی پوری کیبنٹ ہے اور ہر علاقے میں امام کے نائب مقرر ہیں. ہمارے اس چنیوٹ میں، ہمارے علاقوں میں ہر طرف امام کے لوگ موجود ہیں کہ جو امام کی طرف سے ہماری سرپرستی کرتے ہیں. بعض اوقات یوں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم زیارت پر گئے، فلاں کا واقعہ ہے جی، کوئی آیا تھا اس نے 50,000 دیے، ہمارے پیسے گم ہو گئے. ایسے واقعات سنے ہوئے ہیں. تو یہ کون ہوتے ہیں لوگ؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو امام ہمارے لیے خود بھیجتے ہیں، مختص کرتے ہیں. بس وہ شخص کہتا ہے کہ یہ جو جتنا بھی علاقہ ہے ہمارے مدرسے کے ارد گرد، یہاں پر میں امام کا نائب ہوں اور کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ میں دیکھتا ہوں. کہتا ہے اتنے بڑے تم، اتنی شخصیت ہو، تم نے
بتایا تک نہیں. کہتے نہیں کسی کو نہیں بتانا, اگر بتا دیا تو مجھ سے میری پوسٹ لے لی جائے گی, میری نوکری واپس چلی جائے گی اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا, امام ناراض ہوں گے. اچھا یہ آ گیا, یہ وہ سو گیا اپنے کمرے میں, اس کو تو ساری رات نیند نہیں آئی کہ اتنی بڑی شخصیت جس کو امام زمانہ ملنے کے لیے آتے ہیں, جس کا اتنا مرتبہ ہے, اتنا مقام ہے, براہ راست امام سے بات کرتا ہے, امام سے حکم لیتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر مدد کرے, نہ جانے کیا طریقہ ہوگا, ہم تو نہیں جانتے کہ نورانی شخصیات جب وہ نورانی ہے تو جس کو وہ چاہیں وہ اپنے جیسا بنا سکتے ہیں, اپنی خصوصیات دے سکتے ہیں, اپنی حکم سے ان کو جگہوں پر بھیج سکتے ہیں, ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں. بس وہ جاگتا رہا, یہ سو گیا, صبح ہوئی. اب جب صبح ہوئی وہ شخص نکلا اپنے کمرے سے, معمول کے مطابق اس نے جا کے باتھ روم صاف کیے, اس نے کمرے کی صفائی کی, برتن ناشتے کے صاف کیے. وہ کر رہا تھا, یہ دیکھ رہا تھا, وہ جب برتن دھو رہا ہے اس کا دل دکھ رہا ہے, ارے اس کا کتنا مقام ہے, اس کا کتنا مرتبہ ہے, لیکن مولا کے چاہنے والے کی عاجزی دیکھیں. اس سے پہلے میں نے اس طرح کا ایک واقعہ سنایا, مقدس سید بیلی کا, پاؤں میں بیٹھ کے کہا میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا کہ میرا یہ رتبہ ہے, میرا یہ مقام ہے. بس یہ کہتا ہے میں جب وہ برتن دھونے لگتا تھا تو میں اس سے برتن لے لیتا تھا کہ تو برتن نہ دھو, میں دھوؤں گا. جب وہ باتھ روم میں پانی لا کے رکھتا تھا تو میں اس کو رکھنے نہیں دیتا تھا, میں کہتا تھا کہ میں کروں گا. بس ایک رات اور گزری, اگلے فجر کے بعد, نماز فجر کے بعد وہ اس نے اپنا بیگ پیک کیا اور باہر کی جانب جا رہا تھا. یہ کہ طالب علم, اس نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اب میرے امام نے میری کسی اور جگہ پوسٹنگ کر دی ہے, چونکہ اب ایک شخص کو پتہ چل گیا ہے, ہماری بات لیک آؤٹ ہو گئی ہے, تو اب اوروں کو بھی پتہ چلے گا. بس امام کی طرف سے ہمارے ہی درمیان کوئی ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جس کو ہم جانتے نہیں, اس کا کیا مرتبہ ہے, بس جاننے کا کیا طریقہ ہے. جیسے امام کے اندر عاجزی ہے, جیسے امام کے اندر شرافت اور عزت ہے, مقام بلند ہے, با اخلاق ہیں, نمازی ہیں, بس ان کی صفات جس کے اندر ہوں گی وہی نائب امام ہوگا. بس کہنا کیا چاہتی ہوں, نماز پڑھنا اور ہے, قائم کرنا اور ہے. جب ہم دوسروں کا احترام کرتے ہیں تو نماز قائم ہوتی ہے. یعنی ہر کسی کو اپنے علاوہ ہر کسی کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ مجھ سے زیادہ نیک ہے, میں گناہ گار ہوں, میرے گناہ زیادہ ہیں. یعنی ہمارا عام طور پر کیا رویہ ہوتا ہے, ہم خود کو اچھا سمجھتے ہیں اور باقی سب کو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو ایسے تو ویسے. جتنا ہو سکے امام کی خاطر, جتنا ہو سکے آج کے بعد اپنے اندر کوشش کریں کہ عاجزی آئے, عاجزی, ہر کسی کے ساتھ احترام, ہر کسی کے ساتھ حسن خلق. بس آپ ان چیزوں کو اپنا کے دیکھیں, اگر آپ دوسروں کو عزت دیتے ہیں تو خدا آپ کو کتنی عزت دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. اور کبھی بھی عمل کرتے وقت یہ نہ سوچیں کہ یہ میرا عمل بہت تھوڑا ہے, یہ 2 رکعت نماز ہے, یہ صرف سورہ فاتحہ ہے, یا 5 صلوات پڑھوں تو میں کسی کو ہدیہ کروں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. آپ کسی کو ہدیہ کرنے کے لیے صرف 5 صلوات ہی پڑھ دیں, جیسے ہم کسی کو سالگرہ پہ تحفہ دینے جاتے ہیں, کچھ نہیں, یقین کریں آپ اس کے لیے 5 صلوات پڑھیں گے تو یہ سب سے بڑا ہدیہ ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ میری دعا کس طرح پوری ہوگی. خدا نے کہا جب تو چاہتا ہے کہ تیری دعا پوری ہو, تیری تمنا پوری ہو, تیری حاجت پوری ہو, تو تو اس زبان سے دعا مانگ کہ جس زبان سے تو نے کبھی گناہ نہیں کیا. موسیٰ نے کہا کہ کیسے ہو